میں تراویح پڑھ کر گھر کی جانب لوٹ رہا تھا۔ آج سڑک پر معمول سے کچھ زیادہ ہی اندھیرا تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں تھامی تسبیح پر ورد کرتا گھر کی طرف آ رہا تھا کہ کچھ دور مجھے ایک عورت آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے اپنا چہرہ کالی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ 4 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ ایک کو تو اس نے اٹھا رکھا تھا جبکہ باقی 3 اس کی انگلیاں اور چادر تھام کر اس تاریک رات میں چلتے ہوئے میری جانب آ رہے تھے۔ وہاں سڑک پر اس پل ہمارے علاوہ کسی تیسرے کا گزر نہیں تھا۔ میں نے ایک نامحرم کو یوں دیکھا تو تیز تیز قدم اٹھا کر سر جھکائے اپنے گھر کی جانب جانے لگا، مگر جو ہی میرا گزر اس عورت کے قریب سے ہوا اس نے فوراً مجھے آواز دے کر روکا۔ اس پل میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑی تھی۔ آخر ایک انجان عورت کا یوں ویرانے میں مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کچھ دوری پر کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا کہ جی بی بی فرمائیے، کیوں روکا آپ نے مجھے؟ میرا سوال سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر میری جانب متوجہ ہو کر بامشکل اٹکتے ہوئے بولی کہ صاحب جی، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ان معصوم بچوں کی شکل دیکھیں، میں کوئی بھکارن نہیں ہوں، ایک پردہ دار شریف عورت ہوں، بس ایک ہی التجا ہے آپ سے، خدارا میرے بچوں کو آج پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کوئی بھکارن نہیں بلکہ سچ میں ایک مجبور اور بے سہارا عورت ہے۔ میرے دل پر اس منظر نے گہرا اثر چھوڑا تھا۔ کچھ دیر تک مجھے خاموش دیکھنے کے بعد وہ عورت جھجکتے ہوئے جو بات بولی وہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بچوں کو سیر ہو کر کھانا کھلا دیں، بدلے میں بھلے ہی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں انکار نہیں کروں گی، بس میرے بھوکے بچوں کا پیٹ بھر دیں۔ وہ عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی جبکہ میں سکتے کی کیفیت میں اس کی الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ آخر وہ کیسے مجھے ایسا کہہ سکتی تھی؟ اس پل مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں کچھ کہتا کہ تبھی سڑک پر ٹرک کے گزرنے سے روشنی پیدا ہوئی۔ اسی روشنی میں جب اس عورت کا چہرہ واضح ہوا تو میری روح کانپ گئی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ سفینہ ہی تھی۔ اس کے بیہودہ الفاظ سن کر مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی۔ میں اس وقت عصر کی نماز پڑھ کر گھر کی جانب لوٹ رہا تھا۔ آج گرمی میں کافی حد تک شدت تھی۔ میں یوں ہی درود شریف کا ورد کرتا ہوا گھر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ تبھی ایک گھر کے سامنے میرے قدم بے ساختہ جا کر رک گئے۔ گھر کے اندر سے کافی شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں جسے سن کر میرا دل دہل کر رہ گیا۔ بچوں کی مسلسل روتی آوازیں اتنی دردناک تھیں گویا کوئی بری طرح انہیں پیٹ رہا ہو اور وہ ان سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ وہ اس قدر رو رہے تھے کہ میری خود کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ کتنی ظالم عورت تھی وہ، اسے ذرا بھی اپنی بہو اور بچوں پر ترس نہیں آتا تھا۔ میں نے ایک ترس کھاتی نظر اس بند دروازے پر ڈالی اور گھر کی جانب چلا آیا۔ رہ رہ کر ان معصوم بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں ہر وقت مار پڑتی رہتی تھی۔ بیچارے بچے اتنی سی عمر میں ہی نہ جانے کیا کیا برداشت کر رہے تھے۔ یہ کوئی آج کا قصہ نہیں تھا، کتنے ماہ ہو چکے تھے۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا ان کے گھر سے رونے اور مار پیٹ کی آوازیں آنے لگتیں۔ چاہ کر بھی کسی میں جرأت نہیں تھی کہ جا کر پوچھ سکے آخر ماجرا کیا ہے، کیوں وہ عورت ان بچیوں کو مارتی رہتی ہے۔ میں گھر آیا تو میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میری ماں نے جب مجھے دیکھا تو پاس بلا کر بولی کہ بیٹا خیریت تو ہے، کیا طبیعت ٹھیک نہیں آج؟ چہرہ کیوں اترا ہے تمہارا؟ امی کی بات سن کر میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور پھر کچھ دیر پہلے جو سنا سب امی کو بتا دیا۔ میری بات سن کر امی ایک سانس خارج کر کر بولیں، تم دھیان مت دیا کرو ان کے گھر کی طرف، بس کبھی گزر ہو بھی تو سر جھکا کر آگے نکل جایا کرو، میں نہیں چاہتی کہ وہ پاگل عورت تم پر کوئی الزام لگا دے۔ امی کی بات سن کر میں حیرت سے یک ٹک انہیں دیکھنے لگا۔ میں تو ان سے بچوں کی بات کر رہا تھا مگر وہ تو کہیں اور ہی کھو چکی تھیں۔ خیر میری بحث کرنے کی عادت نہیں تھی۔ امی نے جو کہا اس پر فرما بردار بیٹے کی طرح سر ہلا کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر بار بار پڑوس کے گھر سے آتی بچوں کی رونے کی آواز تو اب میرے دل پر اثر کرنے لگی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ دل چاہا کہ اسی پل جاؤں اور جا کر اس عورت سے پوچھوں تم انسان ہو یا جانور؟ کیا تمہیں خدا سے خوف نہیں آتا؟ اس بابرکت مہینے کا ہی کچھ خیال کر لو، کیوں بچوں کو اس قدر پیٹتی ہو جو وہ رو رو کر بے حال ہو جاتے ہیں؟ مگر سچ تو یہ تھا کہ ایسا کرنے کی ہمت میرے سمیت کسی بھی محلے دار میں نہیں تھی۔ وہ گھر تھا شمائلہ خاتون کا جن کا بیٹا چند ماہ پہلے ایک حادثے میں وفات پا گیا تھا۔ ان کی ایک ہی اکلوتی بہو تھی جس کا نام سفینہ تھا۔
شوہر کا انتقال ہوا تو سفینہ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے 4 بچے تھے۔ ساس نے بیٹے کی موت کا ذمہ دار اپنی بہو کو ٹھہرایا تھا، اور بس وہ بیچاری جوان جہاں بیوہ لڑکی سسرال میں ساس کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے ظلم و ستم سہنے پر بھی مجبور ہو چکی تھی۔ مجھے بہت ترس آتا تھا ان بچوں پر، نہ جانے کیسے وہ اتنا ظلم برداشت کر پاتے تھے۔ سفینہ چونکہ بیوہ تھی، اس لیے محلے کی عورتیں افطار کا کچھ نہ کچھ سامان اس غریب عورت کو ضرور دے کر آتی تھیں۔ سبھی جانتے تھے کہ اس کی ساس بہت ظالم ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اس کی مدد کیا کرتے تھے، مگر جو ہی چند پیسے یا کھانا سفینہ کو ملتا فوراً اس کی ساس سب کچھ اس سے لے کر خود رکھ لیا کرتی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد بچیوں اور بہو کی رونے اور چیخنے کی آوازیں پورے محلے میں گونجنے لگتی تھیں۔ کئی بار میں نے امی سے کہا کہ آپ تو بڑی ہیں، جا کر اس عورت کو سمجھائیں کہ اپنی بہو اور بچیوں پر اتنا ظلم مت کیا کرے، مگر امی کا کہنا تھا کہ وہ بڑی ہی بددماغ سی عورت ہے، کسی کی نہیں سنتی، اس کا تو کام ہی دن رات اپنی بہو اور پوتیوں پر ظلم کرنا ہے۔ میں جب بھی گھر سے نکلتا اس گھر سے مجھے رونے کی آوازیں ضرور آتی تھیں۔ ایک روز صبح صبح میں کسی کام کے لیے گھر سے جانے کے لیے نکلا تو تبھی اس گیٹ کے اندر کی جانب سے کوئی دستک دے رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک بچی کی آواز آئی کہ کوئی ہے، اللہ کا واسطہ دروازہ کھول دو، اس قید سے مجھے آزادی دلوا دو، میں مر جاؤں گی، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میری ماں بہت بیمار ہے، دادی کے آنے سے پہلے مجھے اس کے لیے دوا لانی ہے، ورنہ وہ بھی بابا کی طرح ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ وہ آواز ایک بچی کی تھی جو روتے ہوئے گڑ گڑا کر منتیں کر رہی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ اس گھر کو تو باہر سے کنڈی لگی تھی۔ میرا دل اس پل ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے اس بچی کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو اندر سے ایک 10 سالہ بچی باہر کو گرنے کے انداز میں نکلی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے جب اس بچی کی طرف دیکھا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر نیل کے نشان تھے، گردن اور ہاتھوں پر نیل کے ساتھ ساتھ زخم بھی تھے۔ میں نے جب اس بچی کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رونے کو بےتاب تھی۔ میں نے اس بچی کو تھاما اور گھر سے باہر لا کر کچھ پوچھنا چاہا، مگر وہ بچی تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ نہ جانے کیا تھا اس کی ماں کو جو وہ اس قدر بکھلا گئی تھی۔ میں اس بچی کے پیچھے جانے لگا کہ تبھی گلی میں ایک عورت کا داخلہ ہوا۔ اس کی نظر جو ہی اس بچی پر پڑی وہ فوراً غصے سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر اگلے ہی پل اس بچی کو کان سے پکڑ کر ایک تھپڑ رسید کیا اور بولی، منحوس کہیں کی، کس کی اجازت سے تو نے گھر کے باہر قدم رکھا؟ چل گھر، آج تو میں تیری ٹانگیں توڑتی ہوں۔ وہ اسے کان سے پکڑ کر کان مروڑتی واپس گھر کی جانب جانے لگیں۔ وہ بچی درد سے کرا بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ہاتھ باندھ کر منتیں بھی کر رہی تھی کہ دادی، ماں بہت بیمار ہے، میں دوا لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی، مجھے جانے دیں۔ اس عورت کی ظلم کی حد تو اس وقت پار ہوئی جب اس نے اس بچی کو کان سے ہی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا کر واپس زمین پر پٹخ دیا، اور پھر بولی کہ مر جائے تو ہی اچھا ہے، کم از کم اس منحوس سے میری جان تو چھوٹے گی۔ میرے بیٹے کو کھا گئی، بیٹا تو دے نہیں سکی، یہ 4 سپولیاں میرے سر پر رینگنے کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ گھر چل، تیری ٹانگوں کو توڑ کر دوا بنا کر دوں گی تیری ماں کو۔ بہت پڑھ نکل آئے ہیں تیرے، آج کے بعد دروازے کے قریب بھٹکنے کا نام بھی نہیں لے گی تو۔ وہ عورت اس بچی کو ڈراتی دھمکاتی اندر لے جا چکی تھی۔ میرا دل اس پل گویا کسی زنجیر میں جکڑا گیا تھا۔ کیسی ظالم عورت تھی، معصوم بچی پر اتنا ظلم کر رہی تھی۔ میں گھر واپس آیا اور سوچنے لگا کہ آخر کیسے اس عورت اور اس کی بچیوں کو اس عذاب سے نکالا جائے، کیونکہ وہ جہنمی عورت تو شاید ان پر تب تک ظلم کرتی رہے گی جب تک اس کا دل نہیں بھر جاتا، اور یہ بچے اور عورت اپنی جان کی بازی نہیں ہار جاتے۔ ساری رات میں یہی سوچتا رہا، آخر کیسے انہیں اس عذاب سے نجات دلواؤں۔ اس رات میں سویا تو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میرے گھر میں میری شادی کا سماں تھا، لوگوں کا ہجوم میرے گھر میں اکٹھا تھا۔ اسی لمحے میری دلہن کو لایا جاتا ہے، اور جب میں گھونگھٹ اٹھا کر دلہن کو دیکھتا ہوں تو مجھے دھچکا سا لگتا ہے۔ وہ جھٹکا ایسا تھا کہ میں خواب سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے خواب میں اس عورت کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا۔ میرا وجود اس پل پوری طرح پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ آخر اب یہ کیا اشارہ تھا؟ کیا سچ میں یہ خدا کی جانب سے اشارہ تھا؟ میں 5 وقت کا نمازی اور حافظ قرآن بھی تھا، مگر اس کے باوجود دوسروں پر کبھی کسی بھی قسم کا رعب نہیں چھاڑا، الٹا سب کی دعائیں ہی وصول کیں۔ یہ خواب مجھے سارا دن یاد آتا رہا۔ اگر یہی خدا کی مرضی تھی تو مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔
ایک بیوہ بے سہارا مظلوم عورت کو ظلم و ستم سے نکال کر اپنانا اور اس کے بچوں کی بھی پرورش کرنا ثواب کا کام تھا۔ میں اسی بات پر متفق ہو گیا اور اب صحیح وقت کا انتظار کرنے لگا تاکہ امی کو اپنا فیصلہ سنا سکوں۔ میں کوئی زیادہ حسین اور پرکشش شخصیت کا مالک نہیں تھا، نہ ہی کچھ زیادہ کما کر لاتا تھا، بس اتنا کماتا کہ ہمارا گزر اچھے سے ہو جایا کرتا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے میرا رشتہ میری بہت حسین کزن کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، مگر اس کی شروع سے ہی مجھ سے شادی پر مرضی نہیں تھی۔ ایک روز وہ میرے گھر آئی اور کئی مہمانوں کے سامنے میری بے عزتی کر کے چلی گئی۔ وہ حسن کی شہزادی تھی اور میں عام سے بھی عام شکل کا مالک۔ وہ حسن پرست تھی، اس لیے ہم دونوں کا گزارا ایک ساتھ مشکل تھا۔ میں نے اس سے رشتہ توڑ ڈالا اور ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس دن ایک بار پھر گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب ایک پڑوس کی عورت افطاری کا سامان سفینہ اور اس کے بچوں کو دینے کی خاطر گئی تو ساس نے فوراً افطاری کا سامان پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ شاید اب بچوں نے کھانا مانگا ہوگا، تبھی ایک بار پھر وہ ظالم دادی انہیں مار پیٹ رہی تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں سیدھا امی کے پاس چلا آیا تاکہ انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکوں، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا مجھے سفینہ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں اس قدر دردناک تھیں اور بلند تھیں کہ محلے کی عورتیں گھر سے باہر کھڑی ہو کر یہ شور شرابہ سنتی رہیں۔ سفینہ کی ساس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں اپنے گھر میں موجود ہو کر بھی سب کچھ صاف سن سکتا تھا۔ اس کی ساس جو الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہی تھی وہ سن کر میرا وجود لرز رہا تھا۔ میرے لبوں سے بے ساختہ استغفار نکلا تھا۔ اس کی ساس غصے میں بولی کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میرا آج بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ کاش تم جیسی بد کردار عورت کو میں کبھی اپنے گھر کی بہو بنا کر نہ لاتی۔ تم تو کسی شریف خاندان میں بیاہ کر لے جانے کی قابل ہی نہیں ہو۔ تمہیں اپنے مرحوم بیٹے کی بیوہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، گھن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد تم ہر جگہ منہ کالا کرتی پھر رہی ہو۔ اس سے بھی زیادہ غیر محسبانہ گفتگو کر کے اس کی ساس پورے محلے کو سنا رہی تھی۔ میں کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے کمرے میں لوٹ آیا اور بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سننے لگا۔ میرا دل بری طرح بکھرا تھا۔ میں تو اس عورت کو اپنے گھر کی عزت بنانے کا سوچ رہا تھا، مگر اب جو راز مجھ پر کھلا تھا، اس کے بعد بھلا میں کیسے ایسی عورت کو اس گھر کی بہو بنا کر اپنی بیوی کا مقام دے سکتا تھا؟ میرا اور اس کا تو کوئی میل ہی نہیں تھا۔ میرا دل اس پل اچاٹ ہوا تھا۔ شکر تھا جو مجھے وقت پر ان کی اصلیت پتہ چل گئی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے اپنا دھیان پوری طرح ان کی جانب سے ہٹا دیا تھا۔ شاید تبھی اس کی ساس روزانہ اسے مارا کرتی تھی تاکہ وہ سدھر جائے، اور بچے تو شاید ماں کو تکلیف میں دیکھ کر رونے چلانے لگتے تھے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا دماغ پوری طرح اس جانب سے جھٹکا اور اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ میں جب بھی تراویح پڑھ کر لوٹتا مجھے اس گھر سے سسکنے کی آوازیں آتی رہتیں، مگر جو کچھ میں سن چکا تھا اس کے بعد میرے دل میں اس عورت کے لیے موجود نرم خانہ اب نفرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس شام معمول سے زائد ہی اندھیرا تھا جب میں تراویح پڑھ کر لوٹ رہا تھا اور راستے میں مجھے وہ ملی جسے دیکھ کر میرے تن من میں آگ سی لگ گئی۔ آخر کیسے کوئی بھی شخص اس حد تک گر سکتا تھا؟ چہرے سے معصوم نظر آنے والے در حقیقت اندر سے اتنے ہی مکار ہوتے ہیں۔ سفینہ نے جب مجھ سے کہا کہ بھلے ہی بچوں کو کھانا کھلانے کے بدلے میرا جسم لے لو، تو میرا وجود اس پل کانپا تھا۔ مجھے وہ تمام تر الزام سچ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ عورت یوں ہی مردوں سے کھانا مانگتی تھی۔ مجھے اپنی پسند پر اس پل گھن محسوس ہوئی تھی۔ میں اس عورت کو اپنا شریک حیات چننے جا رہا تھا جس کا کردار یہ تھا۔ میں نے غصے سے ایک نفرت آمیز نظر اس سفینہ پر ڈالی اور بولا، میں غیرت مند مرد ہوں، مجھے تمہاری عزت کا کوئی لالچ نہیں۔ اتنا کہہ کر میں سفینہ کے بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے جانے لگا۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے بچوں کو لے کر جا رہا ہوں تو اس کے چہرے پر اس پل مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ میری ماں چند دنوں کے لیے خالہ کے ہاں گئی تھی۔ میں بچوں کو گھر لے آیا تو سفینہ گھر میں داخل نہیں ہوئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کر کے دعائیں دینے لگی۔ نہ جانے کیوں مگر ایک پل کو مجھے لگا جیسے سفینہ پر وہ الزام جھوٹے تھے۔ یہ تو کافی معصوم تھی، مگر خیر، میں اس کی بچیوں کو گھر لے آیا اور بٹھا کر کھانا پیش کرنے لگا۔ نہ جانے وہ بچے کب سے بھوکے تھے، تیزی سے دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانے لگے۔ تبھی سفینہ کی بڑی بیٹی آسماں جو کہ 10-11 سال کی تھی بولی کہ چچا اگر برا نہ مانو تو میں یہ آدھی روٹی اپنی ماں کے لیے لے جاؤں، وہ بہت دنوں سے بھوکی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔
اس بچی کی بات میں درد بھرا تھا۔ مجھے بے ساختہ ایک فرمان یاد آیا کہ نفرت گناہ سے کرنی چاہیے، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں نے فوراً اس بچی کو کھانا شاپر میں ڈال کر دے دیا۔ وہ بچی میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور جانے سے پہلے بولی کہ چچا، میری ماما بری نہیں ہیں۔ میری دادی جان بوجھ کر ماں کو بری باتیں کہتی ہے۔ میری ماں تو بہت اچھی ہے۔ دادی ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیتی۔ ہم کئی دنوں سے کیاری میں لگا پودینہ پانی میں گھول کر پی رہے تھے، مگر آج جب بھوک شدت سے لگی تو دادی کے سونے کے بعد اماں ہمیں باہر لے آئی تاکہ کسی نیک بندے سے ہمیں کھانا دلا سکے۔ بچی کی بات سن کر مجھے ہوش آیا تھا۔ میں بغیر کچھ بولے انہیں گھر سے باہر لایا تو سفینہ دروازے کے باہر بیٹھی سرگوشی نما انداز میں ایک سورت کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی قرات اس قدر پرکشش تھی کہ میرے دل تک سکون اترنے لگا۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ ایک پل میں دماغ میں کئی جھماکے ہوئے تھے۔ ایسی نیک عورت بھلا بد کردار کیسے ہو سکتی تھی؟ یقیناً یہ بھی اس کی ساس کی ہی چال تھی۔ یہ سوچ کر میں نے دروازے سے ہی سفینہ کو آواز دی اور سوال کیا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو گی؟ اس سوال کی اس نے شاید توقع نہیں کی تھی۔ وہ بکھلا کر اٹھ گئی اور خوف سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو وہ بولی، صاحب جی مت کریں ایسی باتیں۔ میری ساس نے پورے علاقے میں مجھے بدنام کر دینا ہے۔ میں اب کسی کی عزت بننے کے لائق نہیں ہوں۔ میری ساس نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں۔ میں نے سفینہ کی بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ میں تمہاری خاطر نہیں بلکہ ان معصوم بچیوں کو پالنا چاہتا ہوں، ان کی ٹھیک طرح سے پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ظلم سہا ہے انہوں نے، میں مزید انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سفینہ اس پل خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز مسجد میں جا کر میں نے سفینہ سے نکاح کر لیا۔ اس کی ساس کا تو غصے سے برا حال تھا۔ وہ محلے بھر میں سفینہ کی عزت اچھالنے لگی، مگر میں نے دو ٹوک لہجے میں اسے اتنی باتیں سنائیں کہ وہ ششدر سی رہ گئی۔ مجھے تو وہ نفسیاتی مریضہ لگی تھی۔ اس کے باوجود کہ سفینہ اور بچیاں میرے گھر تھیں، وہ بار بار میرے گھر آ جاتی اور انہیں واپس لے جانے لگتی۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے تشدد کے کیس میں انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری ماں پہلے تو اس نکاح سے کافی ناراض ہوئیں، مگر جب سفینہ کے ساتھ کچھ وقت گزرا تو ان کی سوچ بدل گئی۔ اور شام جب میں گھر گیا تو سفینہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ کر تشکرانہ انداز میں رو رہی تھی۔ مجھے کمرے میں پا کر اس نے نماز ختم کی اور مجھے دیکھ کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کی بچیاں باہر سین میں نئے کپڑے پہن کر کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی بچیاں نہ جانے کتنے عرصے بعد آپ کی بدولت مسکرائی ہیں، ورنہ ساس نے تو مجھے اور میری بچیوں کو ہی میرے سابقہ شوہر کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ وہ میری بچیوں کو ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں دیتی تھی۔ محلے والی افطار دینے آتیں تو میں ساس سے بچوں کی خاطر کھانا مانگتی، وہ مجھے ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیتی۔ جب اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرتا تو وہ میرے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتی، جبکہ میرا رب گواہ ہے میرے دل میں سوائے محرم کے کسی غیر کا نام تک موجود نہیں۔ سفینہ روتے ہوئے ماضی کی رودات سنا کر اپنا من ہلکا کر رہی تھی۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور پھر بولا کہ آج آخری بار تھا جو تم اپنا ماضی یاد کر کے روئی ہو۔ اس کے بعد اب تم صرف اور صرف خوش رہو گی۔ میرا دل ہر طرح کی میل سے پاک ہو چکا تھا۔ سفینہ کا کردار آئینے کے جیسا صاف تھا۔ اس کی بچیوں کو میں باپ کا پیار دینے لگا۔ چند ہفتوں بعد سفینہ کی سابقہ ساس مجھے راستوں میں بھیک مانگتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ذہنی توازن کھو چکی تھی، شاید یہی اس کی سزا تھی۔